ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ یہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے، یہ پچھلی نصف صدی سے ہو رہی ہے۔ یہ جنگ جب وہاں ایک مذہبی انقلاب آیا تھا اس کے بعد شروع کر دی گئی تھی۔ اس کی ابتدا امریکہ کے سفارت خانے کے لوگوں کو یرغمال بنانے سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اسرائیل کے وجود کو دنیا سے ختم کر دینا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے چھوٹے میاں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے انہوں نے مہذب فاتحین کو دکھایا ہے کہ وہ بچوں کو قتل کر دیں، عورتوں پہ بم گرا دیں، مدرسے تباہ کر دیں، ملکوں کے ملک اڑا دیں۔ بھائی ہم نے سلوٹ کرنا ہے اس لیے کہ چونکہ وہ مہذب فاتحین ہیں اور انہوں نے ہمیں آزادی دی ہی اس لیے تھی، یہ لائنیں کھینچ کے انہوں نے دی اس لیے تھی ہمارے ملکوں پہ کہ ہم ان کے آرڈر کو ایکسیپٹ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے میاں ہیں، شاید ابھی وہ علم و آگہی کے اس لیول پہ نہ گئے ہوئے ہوں، لیکن کیا کہنے ہمارے بڑے میاں کے کہ جنہوں نے تاریخ ہی الٹی کر دی۔ لیٹ می سے جھوٹ بولا۔ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ غامدی صاحب کے بہت سے فالورز کو اعتراض ہوگا کہ وہ محقق ہے، عالم ہیں، استاد ہیں، تو ان کے بارے میں ایسا لفظ کیوں؟ بٹ لوک، جھوٹ کو میں کیا کسی انسان کے سٹیٹس کی وجہ سے میں کچھ اور کہوں؟ آئی ڈونٹ فائنڈ دیٹ ان می، سو آئی ایم گونا کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ کیا بولا ہے یہ تو آپ نے سن لیا کہ اس جنگ کا آغاز ہوا ہے تو سارے کا سارا الزام انہوں نے ایران پہ ڈال دیا کہ جب امبیسی، جو یو ایس کی امبیسی تھی تہران میں، اس کے اوپر قبضہ کیا گیا، جب نعرے لگانا شروع کر دیے گئے اور اسرائیل کی تباہی کا پلان شروع کر دیا گیا، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ سارا کب ہو رہا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ 1979 میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ انقلاب جو آیا۔ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں سم ہاؤ ہمارے بڑے میاں نے وہ ہمیں نہیں بتائے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بلیک فرائیڈے کیا تھا۔ بڑے میاں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ جو مارشل لا لگا تھا شاہ ایران کی طرف سے اپنے لوگوں کے خلاف لگا تھا، اس کو سپورٹ کس نے کیا تھا؟ وہ ان کے مہذب فاتح نہیں کیا تھا۔ مارشل لا لگا ہے، مہذب فاتح سپورٹ کر رہا ہے۔ کتنی جانیں گئیں بلیک فرائیڈے پہ، وی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن جو اپر لمٹ ہمیں بتائی جاتی ہے مختلف اعداد و شمار کی، وہ تقریباً 4,500 لوگ ہیں جن کو گولیاں مار دی گئیں۔ امیجن دیٹ، اس کو سپورٹ کر رہا ہے مہذب فاتح۔ میں بڑے میاں سے یہ کہوں گا کہ جناب باقی چیزوں کو چھوڑیں، اس زمانے کے اخبار ہی اٹھا کے دیکھ لیا کریں، انٹرنیٹ آرکائیو سے موجود ہیں، یہ سارا ہوا کیسے تھا۔ تو یہ جنگ ایران نے شروع کی تھی، ایران نے یہ دشمنی ساری سٹارٹ کی تھی۔ تو یہ تو میں آپ کو 1978 کی بات بتا رہا ہوں، آپ ارلی 50s میں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ محمد مصدق کا کیا قصور تھا؟ میرے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں شیورلی، لیکن کیا وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آدمی نہیں تھا؟ اس کو ہٹا کے شاہ کو دوبارہ کیوں لے کے آیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ایران کی جو حق خود ارادیت ہے اس پہ بات کرتا تھا، ایران کے جو وسائل ہیں ان کو ایرانی لوگوں کے لیے پہ بات کرتا تھا کہ ان کو ہونا چاہیے۔ یہ 40% جو ریونیو ہے تیل کا، یا جو ذخائر ہیں، ریونیو نہیں سوری، جو ذخائر ہیں یہ برطانیہ کو دیے جا رہے ہیں، یہ فلاں کو دیے جا رہے ہیں، فلاں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جنگ کیا ایران نے سٹارٹ کی تھی؟ یہ تو جب امریکہ کے امپیریل انٹرسٹس وہ ہرٹ ہونا شروع ہوئے، کیوں ہونا شروع ہوئے؟ کہ ایران اب چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت آئے، وہاں پہ جو پہلے سے چل رہی ہے حکومت شاہ کی سیکولر حکومت، وہ ختم ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے امریکہ کا انٹرسٹ کیوں ہرٹ ہونا شروع ہوتا ہے؟ وائی؟ اگر تو ایرانی لوگ یہ کہہ دیں نا کہ ہم نے یہ شریعت واشنگٹن میں جا کے نافذ کرنی ہے، یا ہم نے جا کے یہ ایلانوئے میں کرنی ہے، شور ایسا تھا، امریکہ کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ تو اب بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو پرابلم کیا تھا؟ یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے جو ہمارے بڑے میاں نے نہیں بتائی، کہ امریکہ نے آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ خمینی صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو میں اگین کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ، جو ہمارے اپنے جو مسلمان لوگ ہیں ان کے حوالے سے، کہ لوگ ان کے بارے میں بہت غلط رائے بھی رکھتے ہیں، بہت اچھی رائے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک انسان تھے، انہوں نے جو شریعت کی کنسیپشن تھی انہوں نے اس کو اپلائی کرنے کی جو ان کو سمجھ آیا انہوں نے کیا۔ میں اس ایفرٹ کو بالکل میں ویلکم کرتا ہوں، پر ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بھی امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ یہ بات بھی درست ہے، جب انہیں یہ کارڈر وغیرہ جتنے تھے ان لوگوں نے جب کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم آئل آپ کے لیے بند نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ کے، یعنی یہاں تک تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو امبیسی کی بات بتائی ہے، بڑے میاں کچھ یہاں پہ غلط کہہ گئے، ویل لیٹ می سے کہ یہاں پہ وہ آدھی بات کہہ گئے
کیونکہ ان کی ایمبیسی پہ اٹیک 2 دفعہ ہوا تھا. یہ کس دفعہ کی بات کر رہے ہیں یہ کلیئر نہیں ہے، تو میں دونوں کا بتا دیتا ہوں. یہاں تک یہ بات آپ نے پہلے سن لی. سیاق و سباق کے لیے ضروری ہے کہ خمینی صاحب بھی اس چیز پہ کنونس تھے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک تعاون کی صورتحال ہمیں چلانی پڑے گی. لیکن 14 فروری کو جو ان کی ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا وہ خمینی صاحب نے نہیں کرایا تھا، وہ مارکسسٹس نے کرایا تھا. خمینی صاحب نے تو وہاں پہ انٹروین کر کے امریکن سٹاف کو بچایا تھا. یہ سارا کچھ بھی انٹرنیٹ کے آرکائیو سے موجود ہے. بڑے میاں کبھی یہ خبریں ہی دیکھ لیں جو الزام انہوں نے لگا دیا ہے کہ یہ امریکہ کے خلاف انہوں نے اٹیک کر کے جنگ کا اعلان کر دیا تھا. وہ مارکسسٹ لوگ تھے جو انقلاب کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے. ایٹ لیسٹ وہ خمینی صاحب کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں وہ اس کو ایک شہری ریاست نہیں بلکہ ایک مارکسسٹ ریاست دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنا ایک خود کو فدائی کہتے تھے ایک علیحدہ سے گروپ بنایا ہوا تھا اور انہوں نے اٹیک کیا. خمینی صاحب نے تو وہاں پہ امریکنز کو بچایا. ہاں، جو دوسرا اٹیک ہوتا ہے اسی سال کے دوسرے حصے میں، بڑے میاں ہمیں یہ بھی بتانا بھول گئے کہ وہ اٹیک یہ جو اس کی سراؤنڈ اس کو کیا گیا تھا اٹیک تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، جو اس کو سراؤنڈ کیا گیا تھا اور بعد میں جا کے اسٹاف کو یرغمال بنایا گیا، تو وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ شاہ ایران جو کہ وانٹڈ تھا ایران میں بیکاز آف دا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جو اس نے کمٹ کیے ہوئے تھے، امریکہ نے اس کو علاج کے نام پہ پناہ دے دی تھی. ایرانیوں کا یہ کہنا تھا کہ علاج تو اس کا ہم بھی کرا سکتے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ دشمن آپ کے پاس آ جائے، اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد تو کریں گے، میڈیکل ہیلتھ ہے اس کو پرووائڈ کریں گے، لیکن وہ وانٹڈ یہاں پہ ہے تو ہمارے دشمنوں کو تم وہاں پہ کیوں پناہ دے رہے ہو؟ جس پہ امریکہ نے آگے سے ٹکا سا جواب دے دیا. تو چونکہ وہ ٹکا سا جواب دے دیا تھا، اس کے جواب میں پھر جو اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے انہوں نے گھیراؤ کیا اور پھر وہ پوری ایک ایپیسوڈ انفولڈ ہوئی. امریکہ نے اپنا پورا ایک C-130 بھیجا، وہ کریش ہو گیا. ایران نے اس کو اپنا اس پہ نیریٹو دیا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ان پہ قہر آیا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ چوری سے بندے لے کے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا طیارہ تباہ ہوا. اب یہ وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے جس کو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن بڑے میاں کا ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے الزام لگا دینا، 3 الزام لگا دینا. ایک یہ کہ ایمبیسی پہ اٹیک کیا، ایران کے خلاف نعرے بازی کی اور اسرائیل کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. جناب اسرائیل کے بارے میں بھی یہ اگین دنیا میں اخبارات موجود ہیں، جو اسرائیل کے حوالے سے باتیں جو انہوں نے ایران کے حوالے سے کی تھیں، یہ ساری باتیں اسرائیلی بہت پہلے کر چکے تھے جب شاہ کی حکومت نہیں آئی تھی اوبیسلی، کیونکہ شاہ کی حکومت تو ان کے لیے بڑا ایک زبردست اسٹریٹجک پارٹنر تھا. وہ تو اسرائیل کو بھی بڑا اچھا لگتا تھا. ایران امریکہ کا تو سب سے بڑا ایلائی تھا. امریکہ کے جتنے بڑے بڑے آپریشنز یہاں پہ سوویت کے خلاف ہو رہے تھے وہ سارے ایران سے ہی ہوتے تھے. ایٹ لیسٹ بڑی تعداد ان کی ایران سے ہی ہوتی تھی. عراق کے ساتھ جو مسئلے تھے، عراق میں ایک باس پارٹی تھی، اس کو پیچھے سوویت سپورٹ تھی. یہ ساری وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جو بڑے میاں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا. لیکن اسرائیل کو برا لگا کہ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت آ گئی ہے. ایران کی تباہی بربادی کی باتیں وہ آج برطانیہ کے وہ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں ان کے انٹرویو سن لیں، ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی 40 سال 50 سال اتنا عرصہ کہ جب یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید شاہ کی حکومت چلی جائے، اگر یہ 78 میں ہی وہ بہت زیادہ اوپر گئی، لیکن نیچے کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی تھی. قم سے یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا. تو یہ اسرائیل کا تو یہ پہلے دن سے پلان تھا کہ اس ایران کو ہم نے نہیں چلنے دینا ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے. لیکن بڑے میاں کو کوئی ریگارڈ نہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. انہوں نے سارا الزام یہاں پہ لگا دیا ایران پہ کہ یہ 3 حرکتیں انہوں نے کر کے یہ جنگ انہوں نے چھیڑی تھی. قطعی طور پہ جھوٹ بات ہے، لغو بات ہے، تاریخ سے ٹوٹل نابلدی ہے. اور اگر یہ نابلدی نہیں ہے تو پھر یہ بددیانتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ پھر بھی لوگوں کو سچی بات نہیں بتا رہے ہیں. نوائے رسپیکٹفلی چیلنج غامدی صاحب کہ اگر یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں، جو میں نے بلیک فرائیڈے کا بتایا ہے، جو میں نے مارکسسٹس کا ان کی ایمبیسی کو 14 فروری کو ٹیک اوور کرنے کی بات کی ہے، یا اس سال لیٹر آن ان دیٹ ایئر جو انہوں نے شاہ ایران کو پناہ دی امریکنز نے، اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں تو آپ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ مجھے غلط ثابت کر دیں. ادروائز بڑے میاں اور چھوٹے میاں کے دامن پہ یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ جو رینڈ کارپوریشن مسلمز، جو امریکہ کو ایسے مسلمز چاہیے تھے جو ہمیشہ اس طرح کی ڈیفیٹسٹ، انیکوریٹ، فیکچولی غلط بات دنیا کو بتا کے امریکہ کا جھنڈا اوپر کریں، کبھی ان کو مظلوم کہہ کے کہ جنگ ایران نے شروع کی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہی ظالم ہوں گے، کبھی ان کو مہذب فاتحین کہہ کے پیپل کین سی رائٹ تھرو یو. عام عوام ان سے ایک بڑا سمپل سا سوال ہے اور اس پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ تاریخ پہ
وہ تاریخ جو آپ کے سامنے ہے اس پہ بغیر کسی لگی لپٹی کے اتنے بڑے پیمانے پہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو دین ٹھیک سکھائیں گے؟